بات کرنی چاہیے. آج عوامی تحریک رسول بخش پلیجو صاحب کی تنظیم کی طرف سے 3 روزہ ورکشاپ ہم نے آرگنائز کیا ہے، اور اس ورکشاپ میں بنیادی اس کا مقصد ہے کہ جو ہمارے سیاسی کارکن ہیں ان کو مارکسزم، لیننزم، ماؤ زیدونگ، جدید جو ان کے ڈبیٹس ہیں ان سے آگاہ کیا جائے اور ان کو سائنسی تعلیم دی جائے. تو آج جو ہمارے اس لیکچر کے جو لیکچرار ہیں وہ سید عظیم ہیں. سید عظیم بنیادی طور پر مارکسسٹ ہیں، اور جو 70 کے الیکشن ہوئے تھے اس میں ایک تنظیم تھی مزدور کسان پارٹی، تو اس نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ انتخاب نہیں انقلاب. تو اس فکر سے وابستہ ہیں سید عظیم شاہ. آج کل اس کو دیکھتے ہیں. سید عظیم شاہ جو ہے وہ بنیادی طور پر قانونی ماہر ہیں، اور وہ لاہور اسکول آف مینجمنٹ سائنسز میں پڑھاتے ہیں. اس کے علاوہ سر کی جو تھیسس ہے، پی ایچ ڈی کی تھیسس ہے، وہ ہے لا، اسٹیٹ اینڈ ان ایکوالٹی. وہ اس کے نام سے جو ہے وہ اسپرنگر پبلشر نے چھپوائی ہے. سر کے بہت سارے مقالات بھی ہیں. سندھ جب بھی آتے ہیں وہ کائنڈلی ہمارے یہاں D10 پلیجو ہاؤس پر بھی آتے ہیں، اور سر کا بہت شکریہ. سر بہت مہربانی. آپ اوور ٹو یو. تھینک یو ویری مچ جی. اچھا، میں تھوڑا سا اس لیکچر کو اس طریقے سے کروں گا کہ آسان کر کے پیش کروں گا. تو میری رائے میں کہ میرا آپ کو یہ بتانا کہ لیبر کنڈیشنز کیا ہیں، مزدوروں کی حالت کیا ہے، بنیادی طور پر غلط ہوگا، بلکہ میں تو آپ لوگوں سے سیکھتا ہوں. تو جو کامریڈ ماؤ نے کہا تھا فرام دی میسز ٹو دی میسز، تو سوال آ جاتا ہے کہ پھر ہمارا رول کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایز جو پارٹی کے ممبران ہیں، وہ جو اس پارٹی کو کی نمائندگی کرتے ہیں جو مزدوروں اور کسانوں کی پارٹی ہے، ان کا پھر رول کیا ہوتا ہے. ان کا رول یہ ہوتا ہے کہ وہ تاریخ اور جو سائنس ہے اس کے علم کو اس معلومات میں شامل کر کے پھر عوام کے پاس لے کے جائیں، یعنی فرام دی میسز ٹو دی میسز. تو بیسیکلی میں سمجھتا ہوں میں جو بھی آپ سے باتیں کرنے جا رہا ہوں وہ بنیادی طور پہ میں نے آپ ہی سے سیکھی ہیں. پاکستان ورکرز فیڈریشن کے ساتھ جب کام کیا، اور بالخصوص میں بہت سی باتیں جو آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جو میں نے لیبر پر جو کام میرا 6-7 سال سے ہے، اس سے پہلے ظاہر ہے جب مزدور کسان پارٹی میں تھے اور وکالت کر رہے تھے، جب ہماری پلیجو صاحب کے ساتھ ملاقاتیں بھی ہوئی ادھر پریس کلب میں، تو اس وقت میں بارڈر لیبر میں کام کر رہا تھا. بس یہ اسی طرح کی پریکٹس ہوتی تھی جیسی پلیجو صاحب کی ہے کہ بہت سارے کیسز ہوتے تھے اور وہ کر رہے ہوتے تھے. فیس بس کوئی آ گئی نہیں آئی تو نہیں آئی. پھر اس کے بعد میں نے 6 سال پریکٹس کی تو لیبر کی. پھر میں PhD اور LLM کرنے چلا گیا کینیڈا. وہاں سے ہم واپس گئے. وہاں جا کر بھی وہ تنظیمیں دیکھی جو کہ پلیجو صاحب کی فکر سے جڑی ہوئی تھیں، انڈیا کے اندر، نیپال کے اندر، فلپین کے اندر. تو یہاں بڑی حد تک وہ چیزیں ٹوٹی ہوئی تھی، لیکن وہاں مجھے سیکھنے کا موقع ملا. تو میں جو بات اصل آپ کو کہنا چاہ رہا تھا کہ پھر میں نے جب پاکستان آیا تو بنیادی طور پر میں نے یہ جو کچھ وقت گزارا سندھ میں، اور میں نے چائنا کی جو انویسٹمنٹ ہے اس کے اندر جو لیبر کنڈیشنز ہیں ان کو بھی دیکھا، اور پرٹیکولرلی آپ کا جمپیر ونڈ پاور پروجیکٹ ہے، وہاں میں نے 3-4 دن گزارے وہاں پہ. اور پھر میں نے کوپورٹ قاسم کا جو پاور پلانٹ ہے، یہ سارے چائنیز پروجیکٹ تھے، وہاں بھی میں 4-5-6 دن رہتا رہا اور وہاں سندھی مزدوروں سے ملنے کا موقع ملا. اور جمپیر میں وہ جو رسول بخش درس جو تھے غالباً بہت بڑے آپ کے سندھ کا نام ہے، ان کے گھر ہی انہی کے ساتھ میں ٹھہرا تھا. تو بڑی رات کو ان کے ساتھ گپ شپ ہوتی. تو کہنے سے مراد ہے یہ ساری باتیں میں نے وہیں سے سیکھی ہیں، میں کوئی اپنی طرف سے. تو میں اصل بات یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آج کا جو لیکچر ہے میرا، وہ میں اس پر نہیں کروں گا کہ جی لیبر کی کنڈیشن بہت بری ہے. بنیادی طور پر وہ تو ہمیں سب کو پتا ہے کہ منیمم ویج نہیں مل رہی ہے، ٹریڈ یونین پر کریک ڈاؤن ہے، مختلف طریقے سے ٹریڈ یونین کو بننے نہیں دیا جا رہا. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ سیفٹی اور پروٹیکشن نہیں ہے، کانٹریکٹ بہت زیادہ لیبر بڑھ گئی ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ تو وہ باتیں ہیں جو ہماری ہڈ بیتی ہیں، میں آپ سے سیکھی ہیں. لیکن بنیادی طور پر پھر تاریخ کا علم اور جو قانون کا علم ہے جو کتابوں میں ہے، وہ کام ہوتا ہے پارٹی کا پھر آپ تک لے کے آنا کہ یہ جو آپ نے ہمیں خالص سونا دیا ہے، جو آپ کا علم آپ کا ہے، لیکن تاریخ کے علم کے ساتھ وہ یہ بن رہا ہے.
اور یہ لائن ہونی چاہیے ہماری. تو فرام دی میسز ٹو دی میسز, تو یہ لیسن ہے. تو خیر اس میں تو میں بنیادی طور پر آج کے لیکچر میں نا آپ کو بہت سادہ کر کے بتانے کی کوشش کروں گا کہ مزدور قوانین کے فلسفے میں اور تھیوری میں کیا تبدیلی آئی. ٹھیک ہے, تو یہ ایک اہم ہے. بڑا مشکل سا لیکچر ہوگا لیکن میں بہت آسان طریقے سے بتاؤں گا, لیکن میں آپ کو وہ بات بتانے کی کوشش کروں گا جو کہ میں یہی سبجیکٹ جو ہے میں یہ پچھلے دنوں یارک یونیورسٹی میں بھی پڑھا کے آیا ہوں کینیڈا میں, لیکن میں بہت آسان کر کے آپ کو سمجھاؤں گا کہ لیبر لا میں بنیادی طور پر کیا تبدیلیاں آئی ہیں. لیبر لا میں نہیں, لیبر لا کے فلسفے اور تھیوری میں کیا تبدیلیاں آ گئی ہیں جس کی وجہ سے لیبر جو ہے آج کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے اور اس کی جدوجہد کمزور ہوتی جا رہی ہے. تو بہت آسان کر کے سمجھاؤں گا. اب جو پرانا لیبر لا ہے اگر آپ کو یاد ہوگا وہ ہوتا یہ تھا کہ آئی ایل او کے کنونشن ہوتے تھے جسے ہم ٹریٹی کنونشن کہتے تھے. ٹھیک ہے, اس پر جو ملک تھے وہ اپنے دستخط کرتے تھے اور دستخط کرنے کے بعد پھر اگر وہ ملک اس پر عمل نہیں کرتا تھا تو پھر پینلٹی ہوتی تھی, یعنی سزا ملتی تھی, ان کے خلاف کمپلینٹ ہوتی تھی. اس کے علاوہ جو لیبر قوانین ہیں وہ سٹیچوٹس کے اندر ہوتے تھے. ٹھیک ہے نا, سٹیچوٹ ہوتے تھے مراد ہے کہ جیسے منیمم ویج کا لا ہے تو سٹیچوٹ میں اور کانسٹیٹیوشن میں فرق ہوتا ہے, آئین میں اور قانون میں. قانون ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے جو سٹیچوٹ بنے ہوتے ہیں, آئین ہوتا ہے سب سے بڑا جس میں فنڈامنٹل رائٹس ہوتے ہیں. تو میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا تھا کہ بیسیکلی تو اس طریقے سے اب جو تو میں تین چیزیں بتائیں کہ پہلے جو لیبر لا ہوتا تھا وہ بنیادی طور پر ٹریٹیز وغیرہ ہم سائن کرتے تھے, لیکن اب 1990 کے بعد جب مارکیٹ اکانومی آئی تو لیبر لا جو ہے اب بن گیا ہے بنیادی طور پہ براڈ پرنسپل بن گئے ہیں, بڑے بڑے صرف اصول رہ گئے ہیں, گائیڈ لائنز رہ گئی ہیں. اور لیبر لا جو ہے وہ رضامندی سے اگر آپ نے کرنا ہے تو کریں, نہ کرنا ہے تو نہ کریں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ یہ ایک اخلاقی ذمہ داری بن گئی ہے, یعنی اب کوئی پابندی نہیں رہی. ٹھیک ہے, اب اس کے وہ پروسیجرز بھی نہیں رہے. اور اس کے علاوہ یہ میں بات کر رہا ہوں کہ آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ ملٹی نیشنل کمپنیاں جو ہیں وہ لیبر لاز نہیں ہیں, ان کے لیبر کوڈز ہیں. لیبر کوڈز ان کی اپنے بنائے ہوئے ہیں, وہ گورنمنٹ کے نہیں ہیں. تو پورے کا پورا لیبر لا کا فلسفہ وہ رائٹس بیسڈ اپروچ کی طرف چلا گیا ہے, یعنی ڈھیلے ڈھالے لیبر قوانین کی طرف چلا گیا ہے. میں اگر آپ کو دیکھتا ہوں تو پورا لیبر لا جو کہ آپ نے لڑ کے جدوجہد کر کے لیا تھا وہ اب تبدیل ہو کے واپس محض اصول, اخلاقی ذمہ داریوں, بڑی بڑی گائیڈ لائنز اور پرنسپل میں بدل گیا ہے. یہ ایک بہت بڑی شفٹ ہے. ٹھیک ہے, تو بنیادی طور پر لیبر لا کا فلسفہ جو ہے ڈھیلے ڈھالے لیبر لا میں بدل گیا. اسی لیے لیبر کورس ہوتے ہیں گلوبل ویلیو چینز کے یا ملٹی نیشنل کمپنیوں کے, لیکن جب وہ گڑبڑ کرتی ہیں جیسے علی انٹرپرائز یا بلدیہ فیکٹری میں آپ نے دیکھا ہوگا آگ لگی تھی, تو پھر آپ جائیں اس کو پکڑ کے جا کے کہیں جرمنی میں اس ملٹی نیشنل کمپنی کو پکڑیں, آپ کو پھر وکیل آپ کہاں سے کریں گے وغیرہ وغیرہ. تو وہ جو پھر جب ہم نے اس پہ جا کر کہا بھئی آپ نے تو کہا تھا بڑے خوبصورت آپ نے تو لیبر کوڈ اپنے بنائے تھے, تو انہوں نے کہا نہیں یہ تو ہمارے لیبر کوڈ ہیں, یہ تو اخلاقی سی ذمہ داری ہے, ہم اس کے ساتھ بائنڈنگ نہیں ہے. اس کے برعکس جو پہلا لیبر لا تھا بائنڈنگ تھا. تو یہ اتنی بڑی شفٹ لیبر لا کے فلسفے میں. لیکن یہاں یہ بھی بتا دوں کہ پرانا لیبر کا قانون بھی موجود ہے جو سخت ہے, جو آپ نے لڑ کے لیا ہے, لیکن اس کو نظر انداز کر دیا گیا ہے. اور اب یہ ڈھیلے ڈھالے لیبر کے کنونشن اور اس کے اندر ہیومن رائٹس کی بات کرنا اور یہ وغیرہ وغیرہ, یہ ایک اخلاقی سی جو لیبر لا بن گیا ہے جسے ہم کارپوریٹ سوشل ریسپانسبلٹی کہتے ہیں. تو ایک بہت بڑا شفٹ لیبر لا کے فلسفے میں آ گیا ہے. ٹھیک ہے, اس کو لیکن دونوں یک وقت ایگزسٹ کر رہے ہیں, لیکن آہستہ آہستہ جو آپ کا سخت اصولی اور اہم لیبر لا تھا جس پر اگر عمل درآمد نہیں ہوتا تھا جرمانہ ہوتا تھا, جس کے پروسیجرز ہوتے تھے, جن کو آپ نے لڑ کے آپ نے قوانین بنائے تھے, ان کی اہمیت کم ہوتی جا رہی ہے. اور ملٹی نیشنل کمپنی اور ان کے برانڈ جو ہیں وہ اپنے قوانین بنا رہے ہیں جس پر وہ عمل درآمد نہیں کرتے. جب آپ انہیں عمل درآمد کا کہتے ہیں تو اس پر کچھ بھی نہیں ہوتا. تو یہ ایک بہت بڑی لیبر قوانین کے فلسفے میں تبدیلی آ گئی. تو یہ تبدیلی جو ہے وہ اب میں تین طرح سے وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا کہ اس سے یہ فلسفے میں تبدیلی آنے سے تین بڑی تبدیلیاں آ گئی ہیں. ان تین تبدیلیوں کو میں بتانے کی آپ کو کوشش کروں گا. پہلی تبدیلی یہ آئی ہے کہ مزدوروں کے حقوق کے بجائے
جو لیبر قوانین یا لیبر کا فلسفہ بن گیا ہوا ہے وہ ہیومن رائٹس کا فلسفہ بنا گیا. اب یہ دیکھیے گا کہ مزدوروں کے حقوق میں اور انسانی حقوق میں کیا فرق ہے. یہ ذرا بہت اہم ہے کیونکہ آج کل مزدوروں کے حقوق کو انسانی حقوق کی زبان میں بیان کرنے کی کوشش ہوتی ہے. تو فلسفی جو ہیں لیبر لا کے، یا میں اب آپ کو تاریخ سے جب بتاؤں گا کہ یہ کتنی بڑی تبدیلی آ گئی ہے تو آپ حیران ہوں گے. اوکے لیبر لا تو یہ ہوتا ہے اور لیبر لا کے لیے یہ کام کرنے کی لیبر لا یہ نہیں ہے جو آج بتایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو میں بتانے کے ایک یہ کہ انسانی حقوق اور مزدوروں کے حقوق میں آپ نے فرق کرنا. تو آج کل مزدوروں کے حقوق کو انسانی حقوق کے طور پر پیش کرنا جو ہے بنیادی طور پر مزدوروں کے حقوق کو آپ کہہ لیں کہ جسے کہنا چاہیے کم طاقت میں تبدیل کرنا ہے. میں اس کی وضاحت ابھی آگے کرتا ہوں. دوسری چیز ہو گئی، میں یاد رکھیے گا کہ لیبر لا میں اور پرائیویٹ لا میں، پرائیویٹ لا سے مراد ہے آپ کا کسی کے ساتھ زمین کا جھگڑا ہے، اس کے علاوہ جو کرمنل لا ہے یہ بالکل مختلف ہے لیبر لا سے. تو بنیادی فلسفے کا فرق ہے. تو اب یہ ہو گیا کہ لیبر لا کو ختم کیا جا رہا ہے اور مزدوروں کے حقوق کے لیے بھی پرائیویٹ لا میں جایا جا رہا ہے. ابھی میں بتاؤں گا یہ کتنی بڑی شفٹ ہے، اس کا کیا نقصان ہمیں ہو رہا ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ بھاگ کے کورٹ میں چلے جانا اور سپریم کورٹ میں چلے جانا، جہاں جو 12-17 ججز ہیں جو کہ کارپوریشنز کے وکیل ہیں، جو کہ کہیں ریاض ملک کے وکیل ہوتے ہیں اور کہیں جہانگیر ترین کے ہوتے ہیں، وہی جو جج ہیں اور آپ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ لیبر کو کوئی ریلیف نہیں، انہوں نے نہیں دیا. تو یہ بار بار کورٹس میں بھاگنا بجائے اس کے کہ فیکٹری کے اندر جدوجہد کرنا اور تنظیم بنانا، ان میں فرق ہے. تو یہ ساری جو رجحانات لیبر لا میں یا لیبر کی تنظیم سازی میں آ رہے ہیں، ان سب کا تبدیلی کے ساتھ بہت تعلق ہے جو لیبر کے فلسفے میں آ رہی ہے. تو میں اس پر آہستہ آہستہ آپ کو لے کر چلتا ہوں. تو تھوڑا سا چونکہ لیبر کے فلسفے میں اور لیبر کی تھیوری پہ میں لیکچر آپ کو دے رہا ہوں، میں آپ کو بس محض یہ ہو رہا ہے لیبر، میں نے آپ کو پہلے کہہ دیا ہے کہ مجھ سے شاید زیادہ آپ جانتے ہیں کہ لیبر کے ساتھ کیا زیادتیاں ہوتی ہیں. تو ہم تو جائیں گے آج اس کے فلسفے میں، کیونکہ ہماری ٹریننگ ہی یہ ہوئی ہے، کیونکہ ہم مارکسسٹ ہیں، ہم کلیجو صاحب کے شاگرد ہیں. تو ہم تو بات کی گہرائی تک جائیں گے کہ بھئی ہمیں اوپر سے باتیں نہ بتائیں. آج ہم اس کو تھوڑا سا کرنے کی کوشش کریں گے. پہلی بات آپ کو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ لیبر لا بنیادی طور پر کوئی قانون نہیں. ٹھیک ہے، جو لیبر قانون ہے یا مزدوروں کا قانون ہے بنیادی طور پر مزدوروں کی جدوجہد کی سیاسی شکل ہے. ایک بات آپ نوٹ کر لیں، آپ قانون کو نہیں آپ نے دیکھنا، اس جدوجہد کو دیکھنا ہے. یعنی دوسرے الفاظ میں میں دوبارہ آپ سے کہوں گا کہ لیبر قوانین جو ہے بنیادی طور پر قوانین نہیں ہے، وہ مزدوروں کی جدوجہد کے نتیجے میں لڑ کر آپ نے منوائے ہیں. میں آپ کو تاریخ پہ لے کے چلتا ہوں. بنیادی طور پر جب یہ جو کامن لا ہے جسے ہم انگلینڈ سے ہمارے پاس آیا ہے، یہ سول لا ہے جو کہ دوسرے یورپی ملکوں سے یا امریکہ سے ہمارے پاس آیا ہے. بنیادی طور پر یاد رکھیں تاریخی طور پر لیبر کو کوئی حقوق حاصل نہیں تھے. تو بنیادی جب بھی مزدور اکٹھے ہوتے تھے تو اس کو سازش کہا جاتا تھا اور ذاتی ملکیت کو نقصان کہا جاتا تھا اور اس کو نقصان کہا جاتا تھا. تو سرمایہ داری میں جو سب سے مقدس حق ہے یا انسانی حق ہے وہ جائیداد ہے، جائیداد کا حق ہے. تو جب بھی مزدور اکٹھے ہوتے تھے تو 1800 میں 48 مارکس کے زمانے کی بات کر رہا ہوں میں، اس کے بعد جو فرسٹ انٹرنیشنل کا زمانہ ہے اس کی بات کر رہا ہوں. تو بنیادی طور پر یاد رکھیے گا کہ مزدوروں کے خلاف مزدور جب بھی اکٹھے ہوتے تھے اور اپنے حقوق کی بات کرتے تھے تو اس کو کیا کہا جاتا تھا کہ یہ میری جائیداد کو نقصان پہنچانے کے لیے، بزنس کو نقصان پہنچانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں اور یہ لوگ جو ہیں سازش کر رہے ہیں. تو کرمنل لا میں یہ کانسپیریسی ہو جاتی تھی. تو ہوا یہ، لیکن مزدوروں کی طاقت بہت ہوتی تھی تو لہٰذا آہستہ آہستہ مزدوروں کو ان اکٹھے ہونے کی اجازت دینا شروع کر دی. تو دوسرے الفاظ میں لیبر لا، پرائیویٹ لا میں لیبر لا کی کوئی گنجائش نہیں، سول لا میں لیبر لا کی کوئی گنجائش نہیں. لیکن مزدوروں کی طاقت نے کچھ مراحت حاصل کی، زبردستی اکٹھے ہونے کی، جو ان کی جو وہ اکٹھے ہوتے تھے، لڑتے تھے. آپ نے پتا اسی زمانے میں پیرس کمیون بھی ہو رہا تھا 1800 میں. طاقت تو موجود تھی، قانون اسے تسلیم نہیں کر رہا تھا کیونکہ ایسی کوئی گنجائش موجود نہیں تھی قانون میں. آج بھی موجود نہیں ہے.
میں دوبارہ یہ آپ کو کہوں گا. تو جیسے ہی مزدور کمزور ہو جائے گا تو قانون اس سے یہ لیں. تو اس دور میں بھی جب یہ مراعات مل گئی, اوکے ٹھیک ہے تم ٹریڈ یونین بنا سکتے ہو, ٹریڈ یونین بنا سکتے ہو, تم آرگنائز ہو سکتے ہو, تم مل کے بارگین کر سکتے ہو, تم کر سکتے ہو. لیکن جو ججز ہوتے تھے وہ جو مراعات ملتی تھیں لڑ کے مزدوروں کو مقننہ کے ذریعے لیجسلیچر کے لیے, اس کو جو ہے ججز اسے آہستہ آہستہ اروڈ کر دیتے تھے, یعنی ختم کر دیتے تھے. تو یہ تھی لڑائی لیبر لا کی. تو میں بات کر رہا ہوں 1871 کی, 1800 کی, اور ہمارا 1900 آ جاتا ہے اور 1917 آ جاتا ہے, بالشوک ریولوشن ہو جاتا ہے. اور یہاں پر بھی آپ کے بمبے میں جو مجھے یاد ہے کہ بنیادی طور پر بمبے کے مزدوروں نے اسٹرائک کی, تو بنیادی طور پر ان پر مقدمات بنا دیے گئے تھے کنسپائریسی. تو یہ بہت بڑے مقدمے بن جاتے تھے لیبر پر. لیکن لیبر آرگنائز تھی, لیبر کو روک نہیں سکتے تھے, لیکن جب روکنا ہوتا تھا تو ان پر مقدمے. تو کرمنل لا ہمیشہ مزدوروں کے خلاف استعمال ہوا, سول لا میں گنجائش نہیں تھی لیبر لا کی بنائی. لیکن 1917 میں جب انقلاب ہوا تو اس کے بعد آپ کو پتا ہوگا کہ روس کا انقلاب جو ہے رک گیا, جرمنی میں انقلاب نہیں ہو سکتا. تو وہاں پر خیر ویمار ریپبلک, انہوں نے فیڈرل مونارکی ختم کر دی اور جمہوریت لے آئے. تو وہاں پر بھی جس طرح روس میں مزدوروں نے قبضہ کر لیا تھا, تو جرمنی میں بھی آپ کو پتہ شکست ہوئی تھی, تو اس پر بھی قبضہ کرنے کے لیے آپ کو آسٹرو ہنگری جو ایمپائر ہے ختم ہو گئی تھی, تو جرمنی کو پھر مزدوروں نے بچایا. اچھا, جب مزدوروں کی وہ جو سوویت ہوتی تھی, اب اگلا دیکھیے گا اب لیبر لا بنتا کیسے ہے. اب یہ لیبر لا اب بننا شروع ہوا ہے. تو لیبر لا کی عمر صرف 100 سال, 1922 میں یہ بننا شروع ہوتا ہے یا 1920 میں. اب آپ دیکھیں ذرا, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے لیبر لا کے فلسفے کو, ٹھیک ہے. تو ہوا یہ کہ 2000 میں جو ویمار, اب جو سوویت تو بنی ہوئی تھی جرمنی میں, تو اب دیکھیں بڑی چالاکی کے ساتھ جو ہوگو سنزیمر ہے, یہ لوگ ہیں جو جنہوں نے جب آئین لکھنا تھا, آپ دیکھیں چالاکی کے ساتھ انہوں نے یہ کیا کہ آئینی جو ہے جیسے کہ سیاسی آئین کو علیحدہ کر دیا اور معاشی آئین کو کر دیا. اب آپ دیکھیں, یا تو جو بنی تھی جنہوں نے بیمار کو سیاسی حق دے دیا جائے, یا مزدوروں کو صرف معاشی حق دے دیا جائے. تو لہذا جو بانی ہے لیبر لا کا, اس نے کہا کہ ہم مزدوروں کو معاشی قانون دیں گے, انہیں سیاسی قانون نہیں دیں گے. یعنی اگر انہیں سیاسی حق مل جاتا تو معاشی حق وہ خود لے لیتے, لہذا انہیں موقع دیں. تو لہذا اس کے لیے ہم اسے کہتے ہیں لیبر کانسٹیٹیوشن, اس کا نام آپ کر لیں, یا اکنامک کانسٹیٹیوشن اسے آپ کہہ دیں. تو لہذا بہت اچھے طریقے سے جو ویمار ریپبلک میں یا جرمنی میں پہلی دفعہ 1920 میں مزدوروں کی سوویت جو ہیں ان کو ان کے ورکس کہا جانے لگا اور ان کو کچھ حقوق دیے گئے. تو دوسرے الفاظ میں آپ نے انہیں سیاسی حقوق نہیں دیے, آپ نے ان کو معاشی حقوق دے دیے. تو لیبر لا جو ہے اگر لیبر لا تک محدود رکھا جائے تو معاشی جنگ بنتی ہے, سیاسی جنگ نہیں جاتی. تو ذرا دیکھیے گا کہ لیبر لا کی جڑوں میں یہ چیز شامل ہے کہ مرنے سے پہلے ان کے حقوق دے دیے جائیں یا معاشی حقوق دے دیے جائیں. تو اس طرح لیبر لا میں جو ہے وہ جرمنی میں بنتا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ بنا کیوں, دوبارہ میں کہتا, ایک تو بالشوک ریولوشن ہو گیا تھا. بالشوک ریولوشن کا اثر تھا کہ سوشل ڈیموکریٹ جیت گئے تھے. سوشل ڈیموکریٹ جیت گئے تھے تو مزدوروں کو صرف پیسیفائی کرنے کے لیے یا روکنے کے لیے انہوں نے لیبر لا بنایا, اور اس طریقے سے وہ بڑا ہے. اس کے اندر یہ ہے کہ اسے اکنامک ڈیموکریسی, بڑے بڑے لفظ استعمال ہوں گے, آپ نے ان کے چکر میں نہیں آنا. تو اکنامک ڈیموکریسی ہو جائے گی, ٹھیک ہے. لہٰذا اب یہ مان لیا گیا. اب دیکھیں, اب دو چیزیں مان لی گئی کہ نمبر ایک, اب آپ نے پرائیویٹ لا میں آپ نے سنا ہوگا نا, قانون میں برابری ہوتی ہے, ایکویلٹی بیفور لا نے سنا ہوگا, قانون میں برابری ہوتی ہے. اب لیبر لا میں یہ مفروضہ نہیں کام کرتا. لیبر لا مانتا ہے کہ امپلائر اور امپلائی, مالک اور مزدور کے درمیان برابری نہیں ہے. اگر برابری نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے بہت سے مزدور اکٹھے ہو کے مالک کے برابر بنتے ہیں. تو لہذا مزدوروں کو اکٹھے ہونے دینا ہے, جسے آپ ایسوسیشن ہے کہتے ہیں, رائٹ ٹو فارم ٹریڈ یونین کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو سارا, تو اس کا مطلب ہو گیا کہ لیبر لا بنیادی طور پر پرائیویٹ لا سے, جس میں ایکویلٹی بیفور لا ہے, اس سے ایک علیحدگی ہے. پہلی دفعہ زبردستی مزدوروں نے منوایا کہ ہم اکٹھے بھی ہو سکتے ہیں, اکٹھے ہو کے ہم بارگین کر سکتے ہیں,
کٹھے ہو کے ہم اسٹرائک بھی کر سکتے ہیں. ابھی میں اس کی طرف آتا ہوں. لیکن اسٹرائک کا رائٹ نہیں دیا گیا. وہ اسٹیچوٹری رائٹ ہے, قانون میں موجود نہیں ہے, آپ کے قانون میں بھی موجود نہیں ہے, موجود تھا اسے ختم کر دیا گیا. میں اس کی طرف آؤں گا. تو خیر آپ نے مختصر سمجھا کہ پرائیویٹ لا سے اور کرمنل لا سے لیبر لا علیحدہ ہے, لیبر لا کے مفروضے علیحدہ ہیں, لیبر لا میں ایکویلٹی بیفور لا نہیں ہے, لیبر لا میں خاص طور پر آپ کو رائے دی گئی ہے کہ آپ منظم ہو سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہی قانون جو ہے پھر تو اچھا اب اس کا مطلب ہوا کہ ٹھیک ہے آپ مزدور اکٹھے ہو سکتے ہیں, مل کر کولیکٹیو بارگیننگ کر سکتے ہیں, لیکن ریاست کا کیا رول ہوگا؟ اب یہاں پر بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ریاست کا رول ہوگا صرف باہر, ریاست بیچ میں نہیں آئے گی. تو یورپ کا جو لیبر لا ہے وہ بائی لیٹرل ہے. اب ذرا سمجھنا ہے کہ وہاں مزدور اکٹھے ہو کر اور امپلائر بیٹھ کر یعنی مالک بیٹھ کر اپنا طریقے سے طے کرتے ہیں, اس میں ریاست رول نہیں. لیکن امریکہ کا جو قانون ہے, لیبر قانون ہے, اس میں ریاست جو ہے وہ بھی ایک رول پلے کرتی ہے. ہمارے ہاں اسے ہم ٹرائی پارٹیزم کہتے ہیں, بائی پارٹیزم اور ٹرائی پارٹیزم, کہ ریاست, مزدور, مالک اور ریاست بیٹھ کے گارنٹی دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار یہ ادروائز یہ لڑ پڑیں گے آپس میں کیونکہ مزدور قبضہ کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح لیبر لا کی یہاں سے ساکھ بننی شروع ہو جاتی ہے. تو لیکن اب میں جو آپ کو اصل بات کی طرف آؤں گا کہ یہاں سے ایک اور چیز کو آپ کو سمجھنا ہوگا کہ ILO کیوں بنایا گیا تھا. یہ بڑی اہم چیز ہے. اب آپ کے لیے شاید نئی چیز ہو, ILO کے مینیفیسٹو میں بہت کلیئر لکھا ہوا ہے کہ ILO بنیادی طور پر جب بنا, آپ کو پتا لیگ آف نیشن کا چیپٹر 13 تھا, تو اس کو علیحدہ کر کے ILO بنا دیا گیا 1919 میں. ٹھیک ہو گیا. اب لیگ آف نیشنز جو تھی وہ بنیادی طور پر, اچھا تو یہاں سے ہم آگے بڑی تیزی سے چلتے ہیں, لیکن میں موجودہ سٹارٹ ہو جاتی ہے. تو 1930 تو اس کے بعد کولڈ وار میں یاد رکھیے گا کہ باقاعدہ پھر جب چین میں بھی انقلاب ہو جاتا ہے, کولڈ وار شروع ہو جاتی ہے, تو CIA کی کولیبوریشن جو ہے بہت واضح ہے کہ CIA اور امریکن فیڈریشن آف لیبر جو ہے وہ باقاعدہ مل جاتے ہیں اور ILO کے اندر ایک اور سیاست کا آغاز ہوتا ہے. تو باقی جو لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان جو ایک ورلڈ فیڈریشن آف ٹریڈ یونینز اور امریکہ کی جو امریکن فیڈریشن آف لیبر ہے, کولڈ وار میں یاد رکھیے گا. اب میں جب لفظ لیبر لا استعمال کر رہا ہوں تو میں تھوڑا سا یہاں آپ کو کریکٹ کر دوں کہ جب میں 1920 میں لیبر کی بات کر رہا ہوں, 1930 میں لیبر کی بات کر رہا ہوں, تو خدارا اپنے ذہن سے یہ نکال دیں وہ صرف لیبر تھی. وہ بنیادی طور پر آزادی کی جنگوں کا جو سب سے بڑا حلاول دستہ تھا وہ یہ ٹریڈ یونین تھی. تو پوری تیسری دنیا کے اندر جو سوشلسٹوں کی آماج گاہ تھی وہ بنیادی طور پر ٹریڈ یونین تھی. تو جب نیٹو کی میٹنگز ہوتی تھیں تو یاد رکھیے کہ 2 دن تو ملٹری اسٹریٹجی طے ہوتی تھی, لیکن ایک دن پورا دنیا بھر کی ٹریڈ یونین کی اسٹریٹجی طے ہوتی تھی. دوسرے الفاظ میں کامونزم کو ملٹری کی اسٹریٹجی کے تحت روکنا تو ایک طرف تھا, لیکن جو جڑیں تھی کامونزم کی تھرڈ ورلڈ کے اندر وہ ٹریڈ یونین کے اندر تھی. تو لہٰذا ٹریڈ یونین کے اوپر باقاعدہ اسٹریٹجی بنتی تھی. تو CIA اور امریکن فیڈریشن آف لیبر AFL جو ہے, اب میں اس کی ہسٹری میں نہیں جاؤں گا, لیکن باقاعدہ ان کا گٹھ جوڑ 1945 اور اس کے دوران شروع ہو گیا. تو جیسے ہی کولڈ وار کے بعد آپ کو پتا ہوگا دنیا میں 2 بلاکس بن گئے, تو باقاعدہ ٹریڈ یونین کے اندر لڑائی شروع ہوتی ہے پوری دنیا کے اندر تاکہ کمیونسٹ اثرات کو ختم کیا جائے. تو لہٰذا CIA جو ہے وہ فری ٹریڈ یونین کوٹ ان کوٹ بنانا شروع کرتی ہے. تو اس طرح امریکن فیڈریشن آف لیبر کا کردار آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پوری دنیا میں جو سوشلزم سے انسپائرڈ ٹریڈ یونین تھی اس میں باقاعدہ پھر فنڈنگ کرنا, سینٹرز بنانا, ٹریننگ کرنا, ILO کے اندر لڑائی کرنا, ILO سے باہر لڑائی کرنا, اور ایک پورا آپریشن جو ہے وہ ہوتا ہے. تو فری ٹریڈ یونین جسے ہم کہتے ہیں نا, اس کا ایک پورا ایرا ہے امریکن فیڈریشن آف ٹریڈ یونین بناتی ہے, ورلڈ ٹریڈیشن آف کوٹ ان کوٹ فری ٹریڈ یونین. تو وہ پھر لیٹن امریکہ میں اور باقاعدہ بہت سارے ملکوں میں جو سوشلسٹ ریولوشنز ہوتے ہیں اس کو ڈی ریل کرنے میں CIA اور امریکن فیڈریشن آف لیبر کا ایک کردار وہ ہسٹری میں ہے, کتابوں میں موجود ہے. اس پر بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں. کتابیں کو سوویت یونین نے لکھی, امریکن رائٹرز نے لکھی ہیں, لیکن وہ یوزلی ہمارے ہاں اس طریقے سے ڈسکس نہیں کی جاتی. وہاں سے ہم آگے چلتے ہیں, لیکن اب ایک بات ذہن میں رکھنی ہے اور جو آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ ساری لڑائی میں جب
ہمارے پلیجو صاحب لکھ رہے تھے, جی ایم سید بھی لکھ رہے تھے, تو 60s اور 70s میں بنیادی طور پر آپ کو پتا ہوگا کہ سائنوسوئیل سپلٹ ہوتی ہے, وہ اتنی اہم نہیں ہے. لیکن یاد رکھیے گا کہ امریکہ مسلسل آئی ایل او میں ڈیفیٹ ہوتا ہے. آئی ایل او میں امریکہ کو باقاعدہ تھرڈ ورلڈ شکست دیتی ہے, روس بھی آئی ایل او میں آ جاتا ہے, سوویت یونین اس وقت تھا, تو امریکہ وغیرہ بھاگ جاتا ہے آئی ایل او سے. تو مزدور تحریک اتنی مضبوط تھی, اور یاد رکھیے گا کہ امریکہ آئی ایل او میں کہ کنونشن کو ریٹیفائی کرنا, یعنی وہ جو سخت لیبر لا تھا جو آپ نے لڑ کے مقامی طور پر بھی بنایا تھا, اور آپ نے لڑ کے آئی ایل او میں بھی ایک بہت ٹریٹی بیسڈ پینلٹیز والا, پروسیجرز والا جو لیبر لا بنایا تھا, امریکہ نے اس کو ریٹیفائی نہیں کیا. دوسرے الفاظ میں آج امریکہ آپ کو کہتا ہے نا چائلڈ لیبر ختم کرے, یہ کریں, بذات خود امریکہ جو ہے, جو جتنے کنونشنز ہیں یا لوگ پہ اس کو جو سائن کرنے ہوتے ہیں نا, آپ کو پتا ہے کہ ان کو اس کو ریٹیفائی کرنا ہوتا ہے, اس حوالے سے جو امریکہ ہے وہ بنیادی طور پر آپ اندازہ کریں 5ویں نمبر تھا, نیچے سے 5ویں نمبر. یہ دیکھیں اس کا کردار ہے امریکہ کا. تو 1999 تک امریکہ جو ہے 5ویں نمبر پر تھا نیچے سے, جیسے پاکستان آتا ہے نا ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں, تو آئی ایل او کے کنونشن کو سائن کرنے میں امریکہ ہمیشہ 5ویں نمبر تھا. تو خیر امریکہ کو وہاں سے ڈیفیٹ ہوئی, لیکن پھر آپ کو پتا ہے کولڈ وار ختم ہو جاتی ہے, سوویت یونین ختم ہو جاتا ہے. اب آہستہ آہستہ جو لیبر لا ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے, لیکن امریکہ جو ہے باقاعدہ اب اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں اس لیبر لا کو. اب میں اس کی ہسٹری میں آتا ہوں, اور پھر وہ جو میں نے شروع میں جہاں سے بتایا تھا کس طرح لیبر لا ایک سخت مزدوروں کے حقوق والا اور اس پر عمل درآمد سختی سے عمل درآمد کروانے والا تھا, اس کو محض لیبر کوڈز اور انسانی حقوق کے مسئلہ بنا کے رکھ دیا ہے. ٹھیک ہے, اس کی طرف آتا ہوں. اب یہ لڑائی شروع ہوتی ہے, ذرا انٹرسٹنگ لڑائی ہے, اور آج کی لڑائی ہے اس بیک گراؤنڈ میں ذرا آپ کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ آئے کہ لیبر لا کے فلسفے میں تبدیلی کیا آئی ہے, اور ہم نے دوبارہ کس طریقے سے لیبر لا کو ٹھیک کرنا ہے. بنیادی طور پر آج میرا مقصد آپ کے ساتھ یہ ہے. اچھا جی, اب بڑی انٹرسٹنگ لڑائی شروع ہوتی ہے. مارکیٹ اکانومی آ گئی, سوشلزم ختم ہو گیا, ٹھیک ہے, ہم سب یہ جانتے ہیں, ہمیں گلوبلائزیشن کا بھی آپ کو پتا ہے, جو صاحب نے پڑھایا ہوا ہے سب کچھ, تو یہ آپ کو میں ایزیوم کرتا ہوں, فرض کرتا ہوں کہ آپ کو آتا ہے. اب ہم چلتے ہیں. تو جب یہ آپ کو پتا ہے 1989 میں یورو کا راؤنڈ یعنی WTO وغیرہ آنا شروع ہوتے, تو اب ایک آپ نے آج تک سنا ہوگا جی WTO میں بڑی بحثیں ہوتی تھیں انٹلیکچوئل پراپرٹی پہ اور ان پہ, کسانوں پہ, یہ وہ نہیں. آئی ایل او میں جو سب سے سخت بحث ہوتی ہے وہ لیبر قوانین پر ہوتی ہے. اب ذرا دوبارہ سمجھیں کہ WTO کا آپ کو پتا ہے نا فری ٹریڈ آرگنائزیشن, ٹھیک ہے نا, ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن یعنی فری ٹریڈ کی نمائندہ. اب امریکہ کیا چاہ رہا تھا, امریکہ یونیپولر ورلڈ ہے, امریکہ سب سے طاقتور ہے, سوویت یونین ختم ہو گیا. امریکہ کہہ رہا ہے 1990 میں, 91 میں, 92 میں, 95 تک امریکہ کہہ رہا ہے کہ آئی ایل او کو لیبر کا فورم نہ بنائیں, WTO کو لیبر کا فورم بنائیں. اب ذرا سمجھیے گا اسے. امریکہ کیا کہہ رہا ہے کہ WTO کو آپ لیبر کا فورم بنا دیں. اب تھرڈ ورلڈ کے ملک, انڈیا کا, پاکستان, افریقہ کے ملک کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھائی, جو روایتی طور پر مزدوروں کا فورم ہے وہ آئی ایل او ہے, تم کیوں WTO کو بنا رہے ہو. وہ کہتا تھا نہیں, تم لوگ لیبر کنڈیشنز تمہارے ہاں بری ہیں, تو چونکہ اب ہم نے فری مارکیٹ لانی ہے تو ساری انڈسٹری آپ کے ملکوں میں آ جائے گی. اب ذرا غور کیجیے گا, لہٰذا جن ملکوں میں لیبر پہ قوانین پر عمل نہیں ہوگا یا لیبر کنڈیشنز ٹھیک نہیں ہوں, مجھ پر پابندیاں لگا دیں گے. تو تھرڈ ورلڈ کے ملک اس پر بڑا مزاحمت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھو بھی آئی ایل او میں تم سائن نہیں کرتے, ریٹیفیکیشن نہیں کرتے, تم آئی ایل او میں آتے نہیں ہو, تم یونیلیٹر, تم یہ کرو گے کہ ہم سے لیبر کی پابندیاں جو ہے کروانے کے چکر میں اپنی مرضی سے تجارت پر پابندیاں, یعنی جو چیزیں تم چاہو گے روک لیا کرو گے, جو چیزیں ہماری پروڈکٹس ہیں انہیں روک لیا کرو گے. تو یہ لڑائی شروع ہوتی ہے. تو تھرڈ ورلڈ کے ملک اس کی ہسٹری ہو سکتا تو ایک بڑی شدید. اب امریکہ کیا چاہ رہا ہے, امریکہ یہ چاہ رہا ہے کہ جو سخت جو قانون ہے لیبر کا اس کو ختم کر دیا جائے. یعنی اگر میری ملٹی نیشنل کمپنی جاتی ہے اور پاکستان کا لیبر لا کہہ رہا ہے کہ اتنی تنخواہ دو, یہ بھی دو, گریجویٹی بھی دو, ہمیں پینشن بھی دو, ہمیں یہ دو, نہیں, ہم نے نہیں دینی. ہم نے کیا کرنا ہے, کوڈ بنانے ہیں ہم نے, اور اپنی مرضی سے جس کو چلے گا ہم نے روک دینا ہے. تو یہ بحث چل رہی تھی. تو دوسرے الفاظ میں ایک بحث شروع ہوتی ہے کہ نرم لیبر لا بنایا جائے, چند صرف قوانین بنائے جائیں,
اخلاقی ہی صرف ان کی اہمیت ہو، لیکن جب ہمارا دل کرے تمہیں ہم پکڑ لیں. تو یہ اس پر تھرڈ ورلڈ کے ملک لڑتے ہیں. تو آہستہ آہستہ 1998 تک اب اگلا کام شروع ہو چکا ہوتا ہے اس وقت تک. تو جو انڈسٹری ہے امریکہ کی وہ آہستہ آہستہ آپ کو پتا ہوگا نارتھ کوریا میں آ جاتی ہے، ساؤتھ کوریا میں آ جاتی ہے، چین میں آ جاتی ہے، ایشین ٹائگرز میں آ جاتی ہے، اس کے بعد آپ کو پتا ہوگا وہ بنگلہ دیش میں جاتی ہے، آج کل ویتنام ہے. تو اب امریکن فیڈریشن آف لیبر بنیادی طور پر بات کرنا شروع کرتی ہے. وہی امریکن فیڈریشن آف لیبر ہے جس کا اتحاد CIA کے ساتھ تھا اور جس نے دنیا بھر کی تھرڈ ورلڈ کی ٹریڈ یونین کو نقصان پہنچایا. امریکن فیڈریشن آف لیبر اب ظاہر ہے امریکن مزدوروں کی بات کرے گی، تو اس نے بھی بات کرنا شروع کی. دیکھیں جی تھرڈ ورلڈ کے اندر چائلڈ لیبر ہے، تھرڈ ورلڈ کے اندر بانڈڈ لیبر ہے، دیکھیں جی ان کی لیبر کنڈیشنز ٹھیک نہیں ہیں. تو لہٰذا امریکن فیڈریشن آف لیبر کا ایجنڈا یہ بن جاتا ہے کہ انڈسٹری ہمارے ملکوں میں شفٹ نہ ہو اور لیبر کنڈیشنز کے بہانے وہ بنیادی طور پر ہمارے اوپر پابندیاں لگوانے کے چکر میں پڑ جاتے تھے، نام مزدوروں کا لیتے تھے. تو لہٰذا اس حوالے سے اسی دور میں ہیومن رائٹس واچ، ایمنسٹی انٹرنیشنل، دوسرے الفاظ میں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ انٹرنیشنل جو ایجنسیز ہیں، جو ہیومن رائٹس کی گروپس ہیں، وہ بھی امریکن فیڈریشن آف لیبر کے ساتھ ملتا ہے. ذرا دوبارہ میں کہوں گا 1998 میں جو ورکرز جو بورڈ آتا ہے جس میں 8 کنونشن رہ جاتے ہیں، باقی سارے ختم کر دیے جاتے ہیں. 4 کوڈ لیبر اسٹینڈرڈز باقی ختم. بش کیا کہتا ہے؟ بش کہتا ہے ہم چائنا کے ساتھ مل کر ڈیل کر لیں گے، ابھی آپ ٹھہریں. لیکن امریکن فیڈریشن آف لیبر، امریکہ یہ چاہ رہا ہے کہ اپنی مرضی سے لیبر لاء کو استعمال کرے. امریکن فیڈریشن لیبر آف لیبر یہ چاہ رہی ہے کہ ہم تھرڈ ورلڈ کے اوپر لیبر قوانین کی خلاف ورزی پر سینکشنز لگوائیں تاکہ انڈسٹری زیادہ نہ آ جائے، اور اس میں تھرڈ ورلڈ بیچاری اپنے رائٹ. تو اسی دور میں پھر آپ کے یہاں بھی جو ہے پاکستان میں جو لیبر کی NGOز بننا شروع ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بنیادی طور پر امریکن فیڈریشن آف لیبر کا ایجنڈا ہے، ہیومن رائٹس واچ کا ایجنڈا تھا. تو یہ لیبر لا ایک اخلاقی بنیاد، ہیومن رائٹس کی بنیاد پر کھڑا ہونا شروع کرتا ہے. تو یہ میں نے آپ کو ہسٹری بتائی، اور اس میں ظاہر ہے یہاں پر بہت ساری فنڈنگ آتی ہے، لیکن وہ ہیومن رائٹس کی لینگویج استعمال کرتی ہے، مزدوروں کے حقوق کی بات کرتی ہے لیکن ہیومن رائٹس کی لینگویج میں کرتی ہے، انسانی حقوق کی لینگویج میں استعمال کرتی ہے. لیکن آپ کا لیبر لا تو اگر آپ کو یاد ہو جو میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا تھا، وہ تو بھائی سولیڈیرٹی کی بات کرتا ہے، مزدوروں کے اتحاد کی بات کرتا تھا، انسانی حقوق کی تو وہ بات نہیں کیا کرتا تھا. تو بنیادی طور پر میں نے وہ سیاست آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے جو آئی، لیکن یہ فلسفہ ہے، یہ تھیوری ہے، لیبر لا کی تھیوری ہے، اس کے اندر ہسٹری ہے، اس کے اندر ساری ڈاکومنٹیشن. ٹھیک ہے، لیکن ہم اس کی طرف بھی نہیں جاتے. تو اس طریقے سے لیبر لا جو ہے وہ اپنی ایک شکل اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے. اب رہ جاتا ہے اگلا بحث. اب آپ میرے اوپر یہ ذمہ داری آ جاتی ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ کیوں مزدوروں کے حقوق انسانی حقوق نہیں ہیں. یہ اب ایک بڑا اہم مسئلہ میں نے کھڑا کر دیا ہے کہ لیبر کے قوانین جو ہے انسانی حقوق نہیں. اس کی وجہ میں آپ ذرا جو اب یہ میری رائے نہیں ہے، یہ میں آپ کو دونوں کے حق میں اور دونوں کے خلاف جو دلائل دیے جاتے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پھر میں آپ کو لے کر چلوں گا تھوڑا سا آخری ہم کنکلوڈ کریں گے کہ بنیادی طور پہ اس پہ ہمارے منظم ہونے پر کیا فرق پڑتا ہے، ہماری لیبر لا کی طرف اپروچ پر کیا فرق پڑتا ہے. فلسفہ اور تھیوری اگر صحیح نہیں ہے تو اس سے ہمارے اوپر کیا فرق پڑتا ہے، تو اس کی طرف میں بعد میں آتا ہوں. تو یہاں تک تو میرا خیال آپ کو ہسٹری اچھی طریقے سے سمجھ ہوگی. تو میں اب آتا ہوں، میں فرق دیتا ہوں. سب سے پہلے یاد رکھیے جو انسانی حقوق ہیں وہ انفرادی ہوتے ہیں. ایک بات ٹھیک ہے، انڈیویجول ہوتے ہیں، انفرادی ہوتے ہیں. مزدوروں کے حقوق اجتماعی ہوتے ہیں. تو یہ بہت بڑا. تو بنیادی طور پر انسانی حقوق اگر آپ کو یاد ہو لبرل حقوق ہوتے ہیں جو پرانے زمانے سے کیپٹلزم کے اندر یہ ہوتے ہیں انسانی، کیونکہ کیپٹلزم انسان کو پہلے توڑتا ہے، علیحدہ کرتا ہے، پھر ان کا اکٹھا کرتا ہے اسٹیٹ کے ذریعے. لیکن وہ بنیاد اس کی جو ہوتی ہے انفرادی ہوتی ہے، انسانی. مزدوروں کے حقوق جو ہوتے ہیں وہ اجتماعی ہوتے ہیں. آپ کہیں گے انسانی حقوق بھی اکٹھے ہوتے ہیں جیسے رائٹ ٹو کلچر، رائٹ ٹو لینڈ، رائٹ ٹو ڈیولپمنٹ ایٹسٹرا، یہ کلیکٹیو ہیں. لیکن یہ تقسیم بعد میں ہوتی ہے. تو بنیادی طور پر انسانی حقوق بھی 3 طرح کے ہیں، لیکن ان میں جو 3 طرح کے انسانی حقوق ہیں، پہلے آ جاتے ہیں انفرادی، جسے ہم کہتے ہیں سول لبرٹیز.
آپ کہہ لیں, ٹھیک ہے نا, وہ آ جاتے ہیں. دوسرے ہو جاتے ہیں سوشل رائٹس ہیں, جس میں آ جاتے ہیں باقی سب کے کولیکٹیو, لیکن وہ آ کے 1960s میں بنے تھے. لیکن سوشل رائٹس کے اندر لیبر رائٹس آتے ہیں, لیکن وہ اجتماعی ہوتے ہیں, لیکن وہ بائنڈنگ نہیں ہوتے. آپ کسی سوشل رائٹس کے لیے عدالت میں نہیں جا سکتے, ہیومن رائٹس کے لیے آپ فوراً عدالت میں جا سکتے ہیں, کیونکہ بنیادی انسانی حقوق جو ہیں وہ انفرادی ہوتے ہیں. تو یہ آپ نے تو جو انسانی حقوق کی زبان ہے, مزدوروں کے حقوق والے کہتے ہیں کہ نہیں, انسانی حقوق کی زبان جو ہے وہ می فرسٹزم لے کے آتا ہے. تو لہٰذا ان کا یہ آرگومنٹ ہے. اچھا جی, اس کے برعکس جو دوسرا زبان جو مزدوروں کے حقوق والے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی, بات یہ ہے, ایک ان کا یہ ہے, اب ذرا انسانی حقوق کی جو زبان استعمال کرنا چاہتے ہیں مزدوروں کے حقوق, ان کی دلیل بڑی مزیدار ہے, اچھی ہے, دلچسپ ہے. وہ کہتے ہیں دیکھو, جو لیبر ہے نا یہ بدنام ہو گئی. لیبر کی زبان استعمال کرنا, یا ٹریڈ یونین کا آپ لفظ استعمال کریں تو لوگ لیبر اشرافیہ ہے, یہ کرپٹ لوگ ہوتے ہیں, وابڈا کو کھا گئے, یہ کھا گئے. تو اب یہ ہیومن رائٹس کی یعنی انسانی حقوق کی زبان میں مزدوروں کے حقوق کی بات کرنا, ان کے آپس میں جو آرگومنٹس ہیں یا دلائل ہیں, میں اس پر بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا. اور دونوں میں بڑی جان ہے, لیکن کس طریقے سے ہمیں کس طرف جانا ہے یا ہمارے لیے کیا بہتر ہوگا. تو بنیادی طور پر جو انسانی حقوق پر میں نے آپ کو بتایا کہ پہلا اعتراض جو ہے کہ مزدوروں کے حقوق جو ہوتے ہیں اجتماعی ہوتے ہیں, اور انسانی حقوق جو ہیں وہ انفرادی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, انڈیویجولزم, کیونکہ وہ لبرلزم پر ہوتے ہیں اور کیپٹلزم کی تھیوری ہے, تو لہٰذا انسانی حقوق کی زبان جب استعمال کرتے ہیں تو لامحالہ وہ انفرادی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے برعکس مزدوروں کے حقوق میں نے آپ کو بتایا کس طریقے سے اجتماعی زبان یا اجتماعی حقوق کی بات ہوتی ہے. تو اب جو دلیل دی جاتی ہے وہ یہ دی جاتی ہے, انسانی حقوق والوں کی زبان استعمال کرنے والے وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی, جو یونین پاور ہے یا جو ٹریڈ یونین کی زبان ہے یا یونین ہے, یہ بدنام ہو گئے ہوئے. ٹھیک ہے, ان کے بارے میں لوگوں میں پروپیگنڈا بہت زیادہ ہے, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے آپ کو مثالوں سے بتا رہا تھا کہ ٹریڈ یونین PIA کی بھی ایسی ہے, ٹریڈ یونین میں بھی مسئلے ہیں, میں کی طرف بھی آتا ہوں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ آپ اور ہمیں, جب ہم نے ملٹی نیشنل کمپنیوں سے لڑائی کرنی ہے تو ہمیں اتحادیوں کی ضرورت ہے, اور جب ہم انسانی حقوق کی زبان استعمال کرتے ہیں تو عورتوں کے حقوق والے, ٹھیک ہے نا, اور اقلیتوں کے حقوق والے, وہ سارے بھی ہمارے ساتھ آ جاتے ہیں. لیکن اگر صرف ہم مزدوروں کے حقوق کی بات کرتے ہیں, یا وہ زبان جو سولیڈیرٹی والی یعنی اتحاد والی, دنیا بھر کے مزدوروں اکٹھے ہو جاؤ وغیرہ, وہ زبان استعمال کرتے ہیں, تو خواتین, اقلیتیں اور مختلف جو گروپس ہیں جو کہ انسانی حقوق کی زبان استعمال کرتے ہیں وہ آپ کے ساتھ نہیں آئیں گے. تو ان کا آرگومنٹ یہ ہے. اب اس کا کاؤنٹر آرگومنٹ جو دیتے ہیں مزدور یا مزدوروں کا فلسفہ رکھنے والے, جو کہتے ہیں کہ مزدوروں کے حقوق انسانی حقوق سے مختلف ہیں, ان کو منظم کرنا بھی مختلف ہے, اور ان کے اہداف بھی مختلف ہوتے ہیں, اور ان کو حل کرنے کا بھی طریقہ کار مختلف ہوتا ہے, وہ انسانی حقوق والا نہیں ہوتا. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہوتے ہیں انسانی حقوق کے حوالے سے ایکٹیویزم کرنے والے, جو آج کل لیبر NGOs ہیں جو کہ ایک ایشو کو اٹھاتی ہیں, اٹھا کے شور مچاتی ہیں, فورن کورٹ چلی جاتی ہیں, پھر اس کے بعد وہ انٹرنیشنل فورم پر اٹھاتی ہیں, پھر آپ کو آ کے بتاتی ہیں کہ بہت بڑا کام ہو گیا. ان کا طریقہ کار مختلف ہے, ٹریڈ یونین کا آپ کا طریقہ کار مختلف ہے. آپ کیا کرتے ہیں, فیکٹری کے اندر چپ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں, فیکٹری کے اندر آپ یونین بناتے ہیں, مالک کو پتہ بھی نہیں لگتا, مالک کو جب پتہ لگتا اس وقت تک آپ کو قانونی تحفظ مل چکا ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے, 15 منٹ کیا, میں 10 منٹ میں اس کو کرا. تو وہ بالکل مختلف ہے. تو اب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ موسٹ جو لیبر NGOs ہیں یا جو لیبر کے انسانی حقوق کے تحت لیبر کا کام کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ زیادہ تر انٹرنیشنل فورمز پہ ایشو کو اٹھانے میں لگ جاتے ہیں, لوکل ایشوز کو آپ نیگلیکٹ کر دیتے ہیں. دوسرا, آپ مزدوروں کو نہیں اکٹھا کرتے, آپ زیادہ تر باہر کی تنظیموں کو بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. تو لوکل بعض کا یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں, آپ ایک برانڈ کی بائیکاٹ کر دیتے ہیں, لیکن آپ برانڈ کا بائیکاٹ کرتے ہیں اور وہ فیکٹری بند کر کے چلا جاتا ہے, تو لوکل مزدور تو بیچارے بعض کا یہ چاہ رہے ہوتے برانڈ یہاں کام کرتا رہے, تو کہیں آپ کے مقامی جو مسئلے ہیں ان کو بھی آپ نہیں کرتے. تو دوسرے الفاظ میں, لیکن اب جو مزدوروں کے حقوق والے اگلی دلیل یہ دیتے ہیں کہ دیکھو یار, تمہارا انسانی حقوق کا جو نعرہ ہے نا,
وہ ٹھیک ہے بہت پرانا ہوگا، لیکن مزدوروں کے اندر جو نعرہ ہے وہ مزدوروں ایک ہو جاؤ، یعنی جسے سولیڈیرٹی کہتے ہیں، انسانی حقوق نہیں، ہمیں ہمارے انسانی حقوق دو، یہ مزدور نہیں کہتے. مزدور کہتے ہیں اتحاد، کٹھے ہو جاؤ. انہیں پتا ہے ہمیں کٹھے ہو گئے ہمیں سب کچھ مل جائے گا. ہمیں ملا ہی اس لیے ہے کہ ہمیں کٹھے ہوئے تھے. جیسے ہی ہم کمزور ہو رہے ہیں ہمارے حقوق ہم سے چھینے جا رہے ہیں. تو مزدوروں کا جو نعرہ ہے وہ سولیڈیرٹی ہے، مزدوروں کا نعرہ انسانی حقوق نہیں ہے. تو یہ چیز ہے. اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ وقتی طور پر تو ٹھیک ہے میں انسانی حقوق کا نام لے کے توجہ حاصل کر لوں گا، لیکن ہوگا یہ کہ آپ ورکرز کو اکٹھا نہیں کریں گے، آپ زیادہ تر شور مچا سکیں گے اور آپ لوگوں کو اپیل کر سکیں گے، لیکن انسانی حقوق کا فلسفہ مزدوروں کے حقوق کے لیے لڑنے کے لیے مناسب فلسفہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو لہذا ہمیں اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اب ایک بہت اہم فرق آپ کو بتاتا ہوں. یہ جو ہیومن رائٹس کی موومنٹس ہیں یا انسانی حقوق کی جو تحریکیں ہوتی ہیں، وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمومی طور پر وہ بتاتی ہیں کہ مسئلہ سیاسی ہے لیکن حل قانونی ہے. ذرا دوبارہ غور کیجیے گا کہ مسئلہ سیاسی ہے، مثلا خواتین پر وائلنس کا مسئلہ ہے، وہ کہیں گے یہ سیاسی ہے، ٹھیک ہے، لیکن فوراً سے پہلے وہ ادھر چلے جاتے ہیں قانون کہ جی ہم اب ہائی کورٹ میں جاتے ہیں. اس کے برعکس جو ٹریڈ یونین ہے وہ بتاتی ہے کہ جو مسئلے ہیں وہ سیاسی ہیں، معاشی ہیں، لیکن ان کو سیاسی طریقے سے حل کیا جا سکتا ہے. دوبارہ ذرا سمجھیں کہ ہم مسئلہ معاشی ہوتا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ معاشی مسئلہ اسی وقت حل ہوگا جب ٹریڈ یونین بنے گی اور سیاسی طور پر مضبوط ہوگی. بہت بڑا ہے. دوسرا، ٹریڈ یونین نیچے سے کام کرتی ہے اوپر کی طرف. ٹھیک ہے نا، پہلے اپنی طاقت فیکٹری میں بناتے ہیں، علاقے میں بناتے ہیں، کٹھے ہوتے ہیں اور طاقت وہاں سے بناتے ہیں. اور وہ اس کے برعکس آپ نے غور کیا ہوتا ہے کہ انسانی حقوق کے جو فلسفے والے ہیں وہ اوپر سے آتے ہیں. یعنی فوراً سے پہلے انسانی حقوق کا مسئلہ ہے، ہائی کورٹ میں چلتے ہیں، سپریم کورٹ میں چلتے ہیں، اپنا جناب کو جا کے جسے کیا کہا جاتا ہے کہ ایڈوکیسی کرتے ہیں، سینیٹر سے ملتے ہیں، اوپر سے نیچے کی طرف آتے ہیں. ٹھیک ہے. اور انسانی حقوق والے اپنے آپ کو بنیادی طور پر کہتے ہیں کہ ہم آپ کو بچانے کے لیے آئے، ہم اوپر سے آئے ہیں. اس کے رفت مزدور جو ہیں وہ کسی کو یہ نہیں کہتے ہم بچانے کے لیے آئے ہیں، مزدور خود بچ رہے ہوتے ہیں، خود اکٹھے ہوتے ہیں. دوسرے الفاظ میں تنظیم سازی کا طریقہ بھی، مسئلوں کو حل کرنے کا طریقہ بھی مزدوروں کے حقوق کی تنظیم میں یا مزدوروں کی تنظیم میں یا مزدوروں کے کی جو ٹریڈ یونین ہے اس کا فلسفہ مختلف ہوتا ہے، انسانی حقوق کا فلسفہ مختلف ہوتا ہے. تو یہ تو ہو گئے بنیادی سے فلسفے. ٹھیک ہے، بنیادی سے فرق. اس کے علاوہ یاد رکھیے گا کہ لیبر لا، دوبارہ لیبر لا جو ہے اس کا فلسفہ ڈسٹریبیوٹیو جسٹس ہوتا ہے. ڈسٹریبیوٹیو جسٹس کا لفظ آپ لکھ سکتے ہیں. اس سے مراد یہ ہے کہ بنیادی طور پر وسائل کی تقسیم انصاف پر مبنی ہونی چاہیے. انسانی حقوق جو ہوتے ہیں یا جو پرائیویٹ لا وغیرہ ہے یا جو ہے وہ کریکٹیو جسٹس پر نا انصافی ہو رہی ہے، نا انصافی ختم کی جائے، برابری دی جائے. ٹھیک ہے، وسائل کی تقسیم کی بات نہیں کرتے. تو اس طریقے سے دونوں کی اپروچ میں فرق ہے. لیکن اب میں یہ بالکل آپ کو کلیئر کر دوں کہ لیبر لا کے فلسفی، لیبر لا کے اسکالرز، لیبر لا کے جو وکیل ہیں وہ اس حوالے سے تقسیم ہے کہ کیا ہمیں انسانی حقوق کی زبان مزدوروں کے حقوق حاصل کرنے کے لیے استعمال کرنی چاہیے یا نہیں. تو میرا خیال ہے اس پر ہم لوگ متفق ہیں کہ انسانی حقوق کی زبان مزدوروں کے حقوق کے لیے استعمال کرنی چاہیے ایک ٹیکٹکس کے طور پہ. لیکن ان دی لانگ رن جو مزدوروں کے حقوق ہیں یا لیبر لا جسے ہم کہتے ہیں وہ بنیادی طور پر لڑائی سے حاصل ہوتا ہے، تنظیم سے حاصل ہوتا ہے. تنظیم بغیر حاصل نہیں ہوتا. لیبر لا گفٹ نہیں ہوتا جو کہ کسی کوٹ نے آپ کو دینا ہے. لیبر لا گفٹ نہیں ہوتا جو کہ آپ کو اوپر سے کسی نے دینا ہے. لیبر لا وہ گفٹ نہیں ہے جو کسی این جی اوز نے آپ کو آ کے دے دینا ہے. لیبر لا بنیادی طور پر طبقاتی جدوجہد ہے جو مزدور خود لڑ کر حاصل کرتے ہیں. اور لیبر کے لیے سب سے اہم چیز ہوتی ہے تنظیم ہوتی ہے، تنظیم سازی ہوتی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں. اب پاکستان کی ٹریڈ یونین کو آپ جو اس وقت ہے وہ دو طرح سے ہے. اب ان کے مسئلے ہیں، ایک ہے ٹریڈیشنل ٹریڈ یونین ہے، روایتی ٹریڈ یونین ہے جس میں آپ کہہ لیں تنظیمیں آ جاتی ہیں
جو کہ واقعی آئی سی آئی میں بنی ہوئی ہے یا کسی کمپنی میں بنی ہوئی ہے, وابڈا میں بنی ہوئی ہے, پرائیویٹ سیکٹر میں بنی ہوئی ہے, وہ ٹریڈیشنل ٹریڈ یونین ہے. دوسری طرح کی ٹریڈ یونین جو ہیں لیبر این جی اوز آج کل آ گئی ہیں, جو کہ ٹوٹی پوٹی ٹریڈ یونین اور پلس, اچھا یہ زیادہ تر انفارمل لیبر پر کام کرتے ہیں. ٹریڈیشنل ٹریڈ یونین کام کی جگہ پر کام کرتی ہے. اس کے مسئلے یہ ہیں, اس میں مزدور اشرافیہ ہے. اس کا مطلب یہ کہ ان میں یہ دیکھا ہوا ہے کہ کام کم کرتے ہیں اور ڈاکومنٹیشن زیادہ ہوتی ہے اور باہر کے وسائل سے چلتی ہیں لیبر این جی او. اس کی مثالیں بھی دی جا سکتی ہیں بہت ساری. تو یوں یہ دو تحریکیں ہیں. اب دونوں کے نقائص ہیں, دونوں کی لمٹس ہیں. تو اس حوالے سے رسول بخش پلیجو صاحب کی جو پارٹی عوامی تحریک ہے یا ہماری پاکستان مزدور سنگھ پارٹی ہے, اب ہمارے لیے کیا راستہ ہے؟ ہمارے لیے راستہ یہ ہو جاتا ہے کہ رینک اینڈ فائل ٹریڈ یونین, پلیز روایتی ٹریڈ یونین کو مت چھوڑیں. پلیز جو انسانی حقوق کے نام پر بھی لیبر کے قوانین کے لیے کام کریں ان کا ساتھ بھی دیں, لیکن یاد رکھیں کہ رینک اینڈ فائل ٹریڈ یونین کا فلسفہ اپنائیں. اور رینک اینڈ فائل ٹریڈ یونین یہ ہوتی ہے کہ اس سارے مایوسی کے باوجود مزدوروں کو اکیلا نہ چھوڑیں, جائیں ان کے ساتھ بیٹھیں, ان سے سیکھیں. وہ خود ہی آپ کو گائیڈ کریں گے اور وہ خود ہی آپ کو بتائیں گے کہ ہمارے کیا مسئلے اور ہمیں کس طریقے سے. اس کے بعد ظاہر ہے پیچھے آپ کی پارٹی ہے جو آپ کو گائیڈ کر سکتی ہے. لیکن مزدور اور اسپیشلی اس وقت مزدوروں کی بھی آپ کو پتہ ہے کہ انفارمل لیبر بڑھ چکی ہے, اس میں دیہاتی مزدور بھی آ چکا ہے, بانڈر لیبر کے بھی مزدور آ چکے ہیں. اور پاکستان مزدور کسان پارٹی روایتی طور پر آپ کو پتا ہوگا کہ بانڈر لیبر کی جو تحریک پاکستان میں جو ملیٹنٹ تھی وہ بھی پاکستان مزدور کسان پارٹی نے ہی لیڈ کی تھی. اس کے علاوہ جو 1970s وغیرہ میں بھی بہت سی لیبر کی بڑی تحریکیں جو ملیٹنٹ تھیں, جو لڑاکا تھیں, وہ پاکستان مزدور کسان پارٹی. اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ جو عوامی تحریک بھی جو ہے, جو ہماری قربت ہے آپ لوگوں کے ساتھ, وہ ماؤزم کا فلسفہ ہے. اور ماؤزم کا فلسفہ جو ہے وہ بڑی گہرائی کے ساتھ چیزوں کو دیکھتا ہے اور وہ سوشل انویسٹیگیشن کرتا ہے, نیچے کام کرتا ہے. جیسے ہم سندھیانی تحریک کی مثال دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو صاحب کی وہ جو صبح کی والی کتاب ہے وہ بنیادی طور پر سندھی سماج کی سماجی تحریک اور تضادات کو سمجھنے کی ہے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح ان کے کام کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ مزدوروں کے پاس جایا جائے, سیکھنے کے لیے جایا جائے اور ان کے تضادات کو سمجھ کر ان کی تنظیم سازی کی جائے. تو بنیادی طور پر لیبر کے فلسفے میں تبدیلیاں ضرور آ چکی ہیں, لیکن بنیاد یہی ہے کہ مزدوروں کی جدوجہد سے ہی کوئی شکل نکلے. بہت شکریہ. باقی میں سوال جواب کی شکل میں. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں وقت نکال کے اور پورے سمندر کو کوزے میں بند کیا ہے. بیچ میں تھوڑی ٹیکنیکل ڈیفیکلٹیز بھی تھیں. اب جو ہے اب ہم سوالات جوابات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں, اور اگر کسی دوست کو سوال ہو تو وہ کھڑا ہو جائے, یا کسی بہن کو سوال ہو تو کھڑی ہو جائے اور اپنا تعارف کرا کے سر سے سوال پوچھے. جی سر, میرا نام علیزہ دلوانی ہے اور میرا تعلق عوامی تحریک ایک ذیلی تنظیم سندھ شاگرد تحریک سے ہے. میرا بنیادی سوال یہ ہے کہ آپ نے بتایا کہ جو اب لیبر لاز ہیں وہ لاز سے شفٹ ہو گئے ہیں اوبلیگیشنس میں. تو اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ ہمارے پاس تو انڈسٹریل ریلیشنس ایکٹ موجود ہے اور دوسرے لیبر کے قوانین تو موجود ہیں, لیکن وہ ٹیکنیکل پوائنٹ کون سا ہے کہ وہ ایک اسٹرکٹ لا کے جگہ کے بجائے جو ہے نا ایک اوبلیگیشن میں تبدیل ہو جاتے ہیں. اس بات پہ تھوڑا روشن کریں. جی بہت شاندار سوال ہے. تو یہ بہت اچھا سوال ہے. تو میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ ہمارے فار ایگزامپل IRA موجود ہے, منیمم ویج کا قانون موجود ہے, ٹھیک ہے, اور باقی سارے قوانین, کمپنسیشن ایکٹ بھی موجود ہے. پھر ہم نئے قوانین بھی آکوپیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے لے کے آ رہے ہیں. اچھا, اس کو آپ آسانی کے ساتھ کہہ لیں کہ یہ نیشنل لیبر لا رجیم اسے کہہ لیں آپ, ٹھیک ہے, یعنی پورا لیبر لا کا ایک ڈھانچہ موجود ہے. لیکن ملٹی نیشنل کمپنیاں یہ کرتی ہیں کہ وہ اس پر ٹرسٹ نہیں کرتی, ٹھیک ہے. اور بنیادی طور پر لیبر ڈپارٹمنٹ, اب میں پہلے سمجھتا تھا ان ایفیشنٹ ہے, کرپٹ ہے, لیکن مجھے اب لگتا ہے جیسے یہ ڈیزائن ہے, یعنی جان بوجھ کر رکھا گیا ہے. ورنہ لیبر ڈپارٹمنٹ اگر ایکٹیو ہو اور اس کے پاس فنڈ ہو اور وہ تو بڑے آرام سے فیکٹریوں کو دیکھ سکتا ہے کہ لیبر قوانین پر عمل ہو رہا ہے یا نہیں, پر فیکٹریاں ٹھیک ہو سکتی ہیں. تو بنیادی طور پر آپ کے نیشنل لیبر لا
کو بائی پاس کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہا جاتا ہے کہ یہ انیفیشینٹ ہے, ایک طرف یہ کہا جاتا ہے. اور لیکن دوسری طرف باقاعدہ یہ پچھلے دنوں چائنیز میں ایک ڈاکومنٹ پڑھ رہا تھا ہمارے لیبر قوانین کے بارے میں, ورلڈ بینک کا بھی یہ خیال ہے کہ ہمارے قوانین ریجڈ ہیں. اب آپ لفظ سمجھ رہے ہیں, ریجڈ ہیں. تو یہ جو آج جس لیبر لا کی بات کر رہے ہیں اس کو ریجڈ کہا جاتا ہے. اس کے برعکس جو فلسفہ نیا ہے جو امریکہ یا ملٹی نیشنل کمپنیاں کہتی ہیں اسے کہتے ہیں فلیکسیبلٹی آف پروڈکشن اور فلیکسیبلٹی آف لیبر. یعنی جسے کہتے ہیں ڈھیلی ڈھالی لیبر مارکیٹ بنائی جائے, کیونکہ جو گلوبل ویلیو چینز ہیں جو کہ مختلف ملکوں میں مختلف طریقے سے چیزوں کا ایک جگہ نہیں بنتی, چیز مختلف جگہوں پر بنتی, تو لہٰذا ہمیں اس طرح کا قانون, کوئی ایک ملک کا قانون ہم پر لاگو نہ کیا گیا, ملٹی نیشنل کمپنی ہے. لہٰذا اس کو بائی پاس کرنے کے لیے جو آپ نے لفظ استعمال, تو انہوں نے جو اپنے لیبر کوڈز خود دے دیتے. ٹھیک ہے, اب میں پوچھوں نا لیبر کو کہ آپ کیا آپ کے وہاں جو فیکٹریاں جہاں مینوفیکچر کروا رہی ہیں کانٹریکٹر, کیا وہاں لیبر کنڈیشنز ٹھیک ہیں؟ تو کیا یہ ہمارے پاس یہ لیبر کوڈز ہیں, ہم نے یہ لیبر کوڈ مقامی کنٹریکٹر جو ہے علی انٹرپرائز والا فار ایگزامپل اس کو دے دیے ہیں, اس پر عمل ہو رہا ہے. عمل کیسے ہو رہا ہے ہم جب پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمارے پاس SA 8000 ہے, ہمارے پاس ہے ISO 9000 ہے, وہ جو جسے ہم کہتے ہیں سوشل آڈٹ یا آڈیٹنگ فرمز بنا دی ہیں. تو دوسرے الفاظ میں لیبر جو ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں اپنے ہی لیبر کوڈز دے رہی ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کی گریوینس وہ کیسے چیک کرتی ہیں, اس کے لیے آڈیٹنگ کروا لیتی ہیں, اور اس طرح اپنے کنزیومر کو, یعنی یورپین جو استعمال کر رہا ہے ہماری جینز جو یہاں بن کے گئی ہے, اس کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے اچھی لیبر کنڈیشن سے طے ہیں. تو دوسرے الفاظ میں آپ کا قانون موجود ہے لیکن کوئی لیبر انسپیکٹر جاتا نہیں ہے, نہ ہی ملٹی نیشنل کمپنی کو آپ سو کر سکتے ہیں. کرتے بھی ہیں تو وہ بیچارہ آپ کا جو لوکل کنٹریکٹر ہے اس کو سو کر رہے ہوتے ہیں, برانڈ کو تو آپ سو نہیں کر رہے ہوتے. برانڈ کہہ دیتا ہے میں تو بنوا رہا ہوں ان سے, اصل میں تو حالانکہ وہ $60 جو نائکی دیتا ہے اس میں سے $2 صرف ہمارے, یعنی $60 کی اگر آپ نائکی کی پینٹ خریدتے ہیں تو $2 آپ کے لوکل کنٹریکٹر کو مل رہا ہے, یعنی ہماری فیکٹری والے کو مل رہا ہے. ٹھیک ہے, شاہ کام فیکٹری ہے یا کوئی بھی فیکٹری ہے. ٹھیک ہے, تو اس $2 میں اس کو کہا جا رہا ہے کہ تمہیں لیبر کنڈیشنز بھی ٹھیک رکھنی, اس نے اپنی جیب میں پروفٹ بھی ہے, تو $58 تو آپ کو برانڈ دے جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں تو اس طرح انہوں نے اپنے لیبر کوڈ, تو یہ لیبر کوڈ بائنڈنگ نہیں ہے. یعنی 3 کیسز جو ہم پڑھتے ہیں رانا پلازا کے گرد 2 کیسز تھے, اور یہ ہمارا علی انٹرپرائز کے گرد جو کیس ہوا. کمار ہے, میں وکیل ہوں اور 15-20 سال سے عوامی تحریک سے کام کر رہا ہوں. عوامی تحریک میں سوال میرا یہ ہے کہ ہم سالوں سے مزدوروں کی حقوق کی بات کرتے ہیں, ان کے لیے احتجاج, ریلیاں, مظاہرے, دھرنے, لانگ مارچ اور بہت اسٹرگل کرتے ہیں, مگر جو یہ ٹریڈ یونین ہے جو سیاست کرتے ہیں وہ ہمارے ساتھ کیوں نہیں دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہلو جی ہلو میں جواب دیتا ہوں. ہم ٹریڈ یونینز والے جو ہمارے ساتھ کیوں نہیں دیتے ہیں؟ ہم انہوں کے لیے لڑتے ہیں, مگر مزدور جو ہمارے جو قومی سوال ہوتا ہے, ہم منارٹی میں ہو رہی ہے, سندھی کو منارٹی میں آ رہی ہے, دوسرے سوال ہیں, پانی کا مسئلہ ہوتا ہے, یہ معاشی مسائل ہوتے ہیں سندھ کے, انہوں مسئلوں پر یہ ہمارے کیوں نہیں ساتھ دیتے ہیں ٹریڈ یونین؟ جی میں جواب دیتا ہوں. ہاں جی, تو اس میں بہت اچھا سوال ہے دوست. اب جو مین آپ کہہ لیں کہ لیبر آرگنائزنگ پر کتابیں بھی آئی ہیں, لوگوں نے تجربے بھی اپنے رکھے ہیں, آپ کا سوال بڑا زبردست ہے. اس میں اب اس میں جو پہلا لیسن ہمیں سکھایا جاتا ہے لیبر کی تنظیم سازی میں, وہ آپ نے صحیح پوچھا ہے کہ جو لا تعلقی مزدوروں کی خود. ٹھیک ہے, تو لیبر ایکٹیوسٹ جو ہیں یا تنظیم کرنے والے وہ کہتے ہیں کہ آپ جب بھی جاتے ہیں تو مزدور کہتے ہیں یا ٹائم نہیں ہے, یا بس مزدور ہمارا ساتھ نہیں دیتے وغیرہ وغیرہ. تو ہم پھر اپنے ورکرز کو جو لیبر آرگنائزر کو بتاتے ہیں کہ 4 چیزیں جو ہیں جس کی وجہ سے, یعنی مزدوروں, پہلا سبق جو لیبر آرگنائزر کو دیا جاتا ہے وہ آپ کا سوال ہے, اسے کہا جاتا ہے کہ مزدوروں کی لا تعلقی حقیقی نہیں ہے. میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ مزدوروں کی تعلقی ایمپیتھی ریئل نہیں ہے. ٹھیک ہے, حقیقی نہیں ہے. کیوں حقیقی نہیں ہے؟ پھر ہم 4 ایک ایسے کر کے مستطیل بناتے ہیں. تو 4 چیزیں ہیں جو مزدور کو روک رہی ہیں آپ کا ساتھ دینے سے. وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 خوف. ٹھیک ہے,
تو ٹریڈ یونین میں جتنے بھی میں مزدور سے بات کرتا ہوں تو جب تھوڑی دیر بعد 10 منٹ بعد مزدور پہلے ایسی باتیں کرتا ہے، ساتھ نہیں دیتا یہ وہ، لیکن 10 منٹ بعد جب وہ کہتا ہے او جی دیکھیں جی انہوں نے بھی تو یونین بنانے کی کوشش کی، انہیں نکال دیا گیا، تو یاد رکھیے گا خوف. اور خوف یاد رکھیں کہ ٹریڈ یونین جب ہم بناتے ہیں تو ٹریڈ یونین بنانے کا مطلب پتہ کیا ہے؟ ٹریڈ یونین کا مطلب یہ ہے کہ ہم مالک نہیں ہوتا، صرف وہ مل مالک نہیں ہوتا، وہ سینیٹر بھی ہوتا ہے، وہ اس کے پیچھے اور لوگ بھی ہوتے ہیں. تو دوسرے الفاظ میں ٹریڈ یونین کرنا اچھی خاصی طاقت کا کام ہے، ایک بہادر آدمی کا اور غنڈے کا کام ہے، جسے ہم لفظ میں سادہ استعمال کر رہا ہوں کہ باقاعدہ کوٹ کچہری لڑائی اور مار کھانے والا کام ہوتا ہے. تو خوف ایک چیز. دوسری چیز ہوتی ہے کنفیوژن. باقاعدہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو کنفیوژن پھیلاتے ہیں فیکٹری کے اندر، نہیں جی نہیں بس بچوں یہ تو یار چپ کر کے کام کرو، اس کو بھی نکال دیں گے، وہ کنفیوژن پیدا کرتے ہیں. پھر ڈویژن، مزدوروں کے اندر ڈویژن رکھی جاتی ہے، بعض کو مینجمنٹ اپنے پاس رکھتی ہے، بعض کو ٹارگٹ کرتی ہے، ڈویژن. اور اس سارے عمل میں فیئر یعنی خوف، تقسیم اور کنفیوژن، یہ تین فیکٹرز کے ساتھ باقاعدہ پلے کرتی ہے مینجمنٹ. تو آخر میں چوتھا ہم کونا جو ہے مستطیل کا ہم بتاتے ہیں بے چارگی. پھر بندہ تھک جاتا ہے، وہ جو ہیلپ لیسنس ہے، یہ چار فیکٹرز ہیں. تو ہم پھر اس کو ایڈریس کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں کہ خوف کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے، ہیلپ لیس. تو کنٹینیوسلی یہ چار فیکٹرز جو ہیں مزدور کے اندر دلچسپی عدم دلچسپی پیدا کرتے ہیں، اور ہم نے مختلف ٹیکنیکس کے ذریعے آرگنائزنگ کے ذریعے ان کو اکٹھا کرنا پڑتا ہے. تو آپ کی بات درست ہے. تو یاد رکھیے گا مزدوروں کی لا تعلقی حقیقی نہیں ہے، وہ لڑنا چاہتے ہیں. ان سے زیادہ کون سفر کر رہا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ انہیں صرف 10 منٹ بعد وہ بولنا شروع کرتے ہیں. تو مختلف ٹیکنیک کے ذریعے انہیں دور کیا جاتا ہے تنظیم سازی سے. ہلو ہلو مائک بند ہے، مائک بند ہے، ہلو مائک بند ہے، جی اگلا سوال. مائک کھولو. ہلو ہلو ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. اور آج کی گفتگو جو ہے وہ میرے خیال سے مزدور کسان پارٹی اور عوامی تحریک کے درمیان جو ہے وہ اور زیادہ ڈسکشن اور ڈیبیٹ کو جو ہے وہ آگے لے جائے گی، اور ہم فیوچر میں آپ کو وقفاً زحمت دیتے رہیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ، بہت آپ کے بلانے کا بہت شکریہ. بہت شکریہ.